وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استفرجت به فرجت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اے اللہ اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں سب اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کی ان آخری گھڑیوں میں یا اللہ اختتام بہترین فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کا اختتام ہمارے لیے بہترین فرما. یا اللہ اپنی رحمت فرما کے اس ماہ مبارک کا اختتام ہمارے لیے انتہائی بہترین بنا. یا اللہ ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہر و باطن میں کیے ہوئے تمام گناہ معاف فرما. یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد نہیں وہ بھی معاف فرما. یا اللہ گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کے وبال سے ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے کاروبار، ہمارے رزق، ہماری ہر ایک چیز کو محفوظ رکھنا. یا اللہ ان کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کرنا. یا اللہ بس ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ معافی مانگنا آپ کو اچھا لگتا ہے، ہماری طرف سے اپنی رحمت فرما کے ہمارے معاف فرما دیجیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجیے. اللہ یہ ماہ مبارک مکمل ہو جائے اور ہمیں
گناہوں کی معافی نہ مل سکے تو بڑی محرومی ہے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے وبال سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے ہمیں معاف فرما دیں۔ اگر ہمارے گناہوں کی کہیں بھی نحوست ہے اسے دور فرما دیں۔ اگر آپ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں سے بھی ہماری پکڑ کر رہے ہیں، ہمیں بیمار کیا ہوا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے، یا ہمارے رزق میں کوئی تنگی ہے، اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمیں معاف کر کے وہ ساری نحوستیں اور ساری پکڑ دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اپنی رحمت فرما کے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، معمولی بیماریاں، مہلک بیماریاں، یا اللہ بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، یہ ظاہر ہو چکی ہیں، اپنی رحمت فرما کے ہر بیمار کو ہر قسم کی بیماری سے مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ جن کے پیارے ہسپتالوں میں موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، نا امیدیاں ہو چکی ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما کے انہیں شفا عطا فرما کے بخیر و عافیت اپنے گھر واپس لا۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد دی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا باعث بنا۔ یا اللہ اولاد کی راحت، سکون، خیر عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اولاد نافرمان ہے انہیں فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے راہ روی کا شکار ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ جو اپنے والدین کی گستاخ ہے اللہ انہیں باادب بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ باادب با نصیب بنا۔ یا اللہ بے ادب بے نصیب نہ بنانا۔ اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے ماں باپ کو اولاد کی طرف سے ہر طرح کی راحت نصیب فرما۔ یا اللہ جو ماں باپ دکھی ہیں، اولاد کے دکھ کا شکار ہیں، اللہ ان ماں باپ کو سکھ نصیب فرما۔ یا اللہ ان ماں باپ کو سکھ نصیب فرما۔ یا اللہ ان ماں باپ کو سکھ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ سلامت ہیں، حیات ہیں، انہیں زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے وفات پا چکے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی تیرے پاس آ چکے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ صبح عید ہے، اللہ ہمارے لیے اس عید کو واقعتاً عید بنا دے۔ ہم سب کو، ساری امت کو عید کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اللہ 30 روزے مکمل کرنے کے بالکل قریب ہیں، ہم سب کے روزے قبول فرما، ہم سب کی دیگر عبادات قبول فرما۔ یا اللہ جو عبادت کی ہے سب کے سامنے کی ہے، چھپ کے کی ہے، علیحدگی میں کی، قلبی زبانی مالی کسی بھی لحاظ سے، یا اللہ ہماری ہر عبادت قبول فرما، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ذریعہ نجات بنا۔ اللہ عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائیں، عید تو اس کی ہے جس کی نیکیاں قبول ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے لیے واقعتاً اس عید کو عید بنا دے۔ اپنے کتنے پیاروں کے بغیر ہم عید کر رہے ہیں اللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں،
اپنی رحمت فرما کے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ ہمارے سب پیارے جتنے تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ سب پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ اللہ میرے جتنے احباب ساتھی نمازی مرد عورتیں یا اللہ جتنے بھی تیرے پاس آ چکے سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جتنے مسلمان تیرے پاس آ چکے ہیں یا اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے جو بے اولاد ہے یا اللہ ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ کتنے جوڑوں کو ضرورت ہے اولاد کی، اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے اللہ اپنی رحمت فرما کے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تو جانتا ہے لوگوں کی حالت کیا ہے، یا اللہ اولاد کا ملنا نہ ملنا یہ تیرے فیصلے ہیں، لیکن نہ جانے لوگ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا قصور ہے اس لڑکے کا قصور ہے۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے سب کو اپنی رحمت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما دے، سب کی عزتوں میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ سب کو ذلت رسوائی سے بچا لے۔ اللہ عزتوں کا مالک تو ہے، ہمیں عزتیں عطا فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنا فضل و کرم فرما کے ہم سب کی دنیا اور آخرت بہترین بنا۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ یہ فیصلے تیرے ہیں، کس کو کب کس لیے بیمار کرنا ہے۔ کسی کے لیے بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، کسی کے لیے بیماری درجات کی بلندی ہے۔ فیصلے تیرے ہیں اللہ، لیکن صحت کا مقابلہ تو نہیں۔ اللہ جو صحت کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں بیماری میں نہیں کر سکتے۔ مجھ سمیت جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بیماری ہے اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے شفا عطا فرما۔ یا اللہ بعض اوقات روحانی بیماریوں کی لطیفیں ہوتے ہیں، تیری طرف سے اشارے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظتیں تو نے کرنی ہیں۔ ہر قسم کی نظر بد سے بچا۔ یا اللہ نظر بد والوں کی نظر بد سے بچا۔ اللہ نظر بد والوں کی نظر بد سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اللہ تجھ سے مانگنا ہے میرے مولا، تیرے در پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اللہ تو نے ایک موقع اور ہمیں عطا کر دیا ہے، اللہ اس موقع کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے 30واں روزہ عطا کر کے ہمیں دعا کا ایک اور موقع عطا کر دیا۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ یا اللہ جادو جیسے مرض میں اپنا وقت برباد کرنے والے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، جن پر ہو چکا انہیں عافیت عطا فرما۔ جو بیچارے جنات کی آزمائش کا شکار ہے اللہ انہیں بھی عافیت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو ساری بری چالیں چلتے ہیں ان کی تدبیروں کو ان پر ہی الٹ دے، اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر ہی الٹ دے، کیونکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، فسق و فجور کے کفر کے کام ہیں۔ اللہ جو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر ہی الٹ دے۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے ہماری ہر چیز کی حفاظت فرما، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے رزق کی۔ یا اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت ارجلنا۔ یا اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ٹینشنوں کو دور فرما، غموں سے نجات عطا فرما، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اپنا اور اپنے پیارے نبی کا پکا سچا فرما بردار بنا۔ یا اللہ اپنی اور اپنے پیارے نبی کی فرما برداری نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہم نے جو کچھ سنا سنایا یا اللہ سیکھا ہے پڑھا ہے سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اعتکاف والوں کا اعتکاف قبول فرما،
روزے داروں کے روزے قبول فرما، رات کو جاگنے والوں کا قیام قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تلاوت قبول فرما، یا اللہ سننے والوں کا سننا قبول فرما، یا اللہ خرچ کرنے والوں کا خرچ کرنا قبول فرما، اور بھی جو نیکی ہے یا اللہ سب قبول فرما، یا اللہ بہت کرنا چاہتے تھے کچھ نہیں کر سکے، یا اللہ رمضان گزرنے کو ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ بس جو ٹوٹا پھوٹا کیا ہے قبول فرما، یا اللہ جو ٹوٹا پھوٹا کیا ہے قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ساری کمی کا ازالہ فرما، یا اللہ ساری کمی کا ازالہ فرما، یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جب ہم پر بھی وقت آخر آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا، ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں اپنی پسند کی موت، شہادت کی موت نصیب فرما دینا، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنے پیارے نبی کے ساتھ جنت فردوس میں جمع فرما دینا، ہمارے جانے سے پہلے ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا، یا اللہ قبر کی اندھیر کوٹھری کا خیال آتا ہے، یا اللہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صرف ایمان اور عمل کی روشنی ہوگی، یا اللہ ہمارے ایمان میں اتنی جان پیدا کر دے، ہمارے اعمال میں اتنی قوت پیدا کر دے کہ ہمارے لیے قبر میں روشنی کا باعث ہوں، میدان محشر میں جنت میں جانے کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائیں، اللہ ہماری قبروں کو منور فرما دینا، ہمیں جنتی لباس سے بے تن کر دینا، ہمارے لیے ہماری قبروں میں جنتی بچھونے بچھوا دینا، تاج دینے کا وسیع کر دینا، یا اللہ اپنی رحمت فرما دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ ہم قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ دنیا آخرت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، زندگی موت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، قرض مرض سے تیری پناہ میں آتے ہیں، گناہوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ ہماری التجا قبول فرما، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودرع الدین وغلبۃ الرجال، یا اللہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ہم یہ دعائیں کرتے ہیں تو قبول فرما، ہمیں ہر قسم کی مصیبت، مشکل، آزمائش، غم، ہم، پریشانی، فکر، ٹینشن سے نجات عطا فرما، یا اللہ آج سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن کا بنا ہوا ہے، ہماری ٹینشنیں دور فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ، پیارے نبی نے بتایا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور سارے مسائل کا حل ہے، 99 مسائل کا حل، سب سے حل کا مسئلہ ہے ٹینشن، اللہ اپنی رحمت فرما کے ہم سب کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ دور فرما، ہمیں راحت سکون نصیب فرما، دلوں کا اطمینان عطا فرما، جسمانی روحانی سکون و اطمینان نصیب فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہم سب کو نیک بنا، اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دینا، یا اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا، لا تخزنا یوم القیامہ، لا تخزنا یوم القیامہ، لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لینا، یا اللہ ہم سب تیرے بندے، دوسرے حصے میں بیٹھی ہوئی تشریف فرما، عزت آپ تیری بندیاں، اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا قبول کر لے، اللہ ہم نے جو دعا کی ہے قبول فرما لے، اللہ ہمیں تو مانگنے نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے، اعتراف کرتے ہمیں مانگنے نہیں آتا، یا اللہ تجھے عطا کرنا آتا ہے، ہر ایک کی جو ضرورت ہے پوری فرما، ہر ایک کی جو دعا ہے پوری فرما، کسی نے دعا کی ہم آمین کہتے ہیں، اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ تجھ سے ایک دعا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جب بھی ہاتھ اٹھیں یا اللہ کبھی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا،
ہم جو مانگے ہمیں عطا کر دینا یا اللہ، ہم جو مانگے ہمیں عطا کر دینا۔ کیا معلوم تیری طرف سے یہی قبولیت کا ٹائم ہو، بلکہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ فرضوں کے بعد ہم بیٹھے ہیں، افطاری کا وقت قریب ہے، روزے کی حالت میں۔ یا اللہ، روزہ داروں سے تجھے بڑی محبت ہے، تو کہتا ہے روزہ داروں کے روزوں کا اجر میں خود دوں گا۔ اللہ، ہمارے ان روزوں کو محفوظ فرما دینا، ہمیں اپنی شایان شان اجر عطا فرما دینا، ان کے اجر سے محروم نہ کر دینا۔ اللہ، ہم جو ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے قبول فرما دینا۔ یا اللہ، اپنی رحمت فرما کے ہماری ہر ادا کو، ہماری ہر عمل کو، ہماری ایک ایک بات کو قبول فرما، اس میں جو خیر ہے وہ ساری عطا فرما، کسی بھی قسم کی کوتاہی ہے، شر ہے، اس کو بھی خیر میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے ہمیں حلال پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرما۔ یا اللہ، رزق کی تنگی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، یا اللہ حلال پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو میرے بھائی، جو میرے بزرگ، جو میری مائیں بہنیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، بابرکت رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیشہ دینے والا بنانا، لینے والا نہ بنانا۔ اللہ، ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، تو کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ باقی ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہمیں عطا فرما، ہماری جھولیاں بھر دے اللہ، ہماری جھولیاں بھر دے اللہ۔ یہ سب ہاتھ اٹھا کے بیٹھنے والے حضرات و خواتین، میں ان کی ضروریات سے، دعاؤں سے واقف نہیں، کسی نے مجھے دعا کا کہا، جو میرے ذہن میں آئی میں نے کر دی۔ اللہ، ان سب کو میری حاجات و ضروریات کا، مشکلات کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تجھے تو ہم سب کی ضروریات، حاجات، مشکلات، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ، جو ضرورت ہے پوری فرما، اللہ جو مشکل ہے دور فرما۔ اللہ، اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے اپنے دین کے مراکز کو تا قیام قیامت آباد رکھنا، اس میں ہمارا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا جو کردار ہے اس کو بھی قبول فرما، ہر ایک کو اپنی شایان شان اجر و ثواب عطا فرما، ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اخلاص عطا فرما، یا اللہ، ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ اللہ، ریاکاری سے بچا، اللہ ریاکاری سے بچا، اللہ ریاکاری سے بچا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ یا اللہ، یہ سب تیرے نبی نے، یہ تیرے نیک بندوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ، ہم بھی انہی لفظوں میں تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے دین کے مراکز کو قائم و دائم رکھنا۔ یا اللہ، جس تیرے گھر میں بیٹھ کے ہم سب دعا کر رہے ہیں، اللہ اس اپنے گھر کو، اس مرکز کو، دین کے اس ادارے کو، یا اللہ خدمت کے اس ادارے کو، یا اللہ اپنی رحمت فرما کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت فرما کے ہم سب کا اس کی آبادی میں ادا کیا ہوا کردار قبول فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت فرما کے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کے محافظوں کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کو خیر عطا فرما۔ یا اللہ، کچھ خوشیاں، خوشخبریاں آ رہی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت فرما کے امت مسلمہ کو باہم اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ، مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ کٹتے ہوئے جسم دیکھے نہیں جاتے، بلکتے بچے دیکھے نہیں جاتے، روتی مائیں برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ سب مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جو ان کے مددگار ہیں ان کی بھی مدد فرما۔ یا اللہ، یا اللہ امت
مسلمہ کو پرسکون انداز میں اسلام کی سربلندی کے ساتھ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہم علیک بہم، اللہم علیک بأعدائک وأعداء الاسلام والمسلمین، اللہم من ارادنا بسوء فاشغلہ بنفسہ، اللہم من ارادنا ودیننا وبلادنا بشر فاشغلہ بنفسہ ورد کیدہ فی نحرہ واجعل تدبیرہ تدبیرا علیہ۔ یا اللہ جو ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے وطن کے بارے میں، ہمارے گھروں کے بارے میں، یا اللہ ہمارے اموال کے بارے میں برے ارادے رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی ہی ڈال دے، یا اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر ہی الٹ دے، یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمیں ہر قسم کی خیر عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ یہ رمضان کا اختتام ہے، ہماری بھی اختتام پر یہ دعا ہے، ہماری ہر عبادت کو قبول فرما لینا، ہمارے روزے مکمل ہوں، رمضان مکمل ہو تو اس شام کے ساتھ کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک والعتق من نیرانک، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہو، یا اللہ رمضان اس انداز میں مکمل فرما دینا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو، اور یا اللہ ہمیں ہماری گردنوں کو، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے والدین، سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ یا اللہ ہم میں سے جس نے جو دعا کی ہے، دل میں دعا ہے یا زبان پر آ گئی ہے، یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہماری سب دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری سب دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری سب دعائیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا ولنا فیہا صلاح الا اعنتنا على قضائها ویسرتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب إني مغلوب فانتصر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما